چین کے اندر زلزلہ آیا کسی زمانے میں، بڑی بڑی عمارتیں گر گئی، کئی عمارتیں گری، لوگ نیچے ملبوں کے نیچے آ گئے۔ کئی دن بعد ایک ملبے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک عورت اور اس کا ایک بچہ، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، دونوں زندہ تھے، سانسیں چل رہی تھی دونوں کی۔ انہوں نے فوراً اس کو ہاسپٹل پہنچایا، کوئی ڈرپے دوائیاں جو دی۔ جب ہوش میں آئی ماں، بچہ بھی ہوش میں آیا، ماں بھی ہوش میں آ گئی۔ ڈاکٹر حیران، میڈیا حیران، اتنے دن گزر گئے، ماں تو چلو یعنی کہ بڑے آدمی جو ہے وہ کئی دن تک تو پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہ معصوم بچہ دودھ پیتا یہ کیسے زندہ رہ گیا؟ لیکن جب ماں کے ہاتھ کو دیکھا تو انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جیسے کسی چیز نے کاٹا ہو دانتوں سے۔ ماں سے پوچھا تو زندہ رہ گئی، یہ تو کوئی معجزہ نہیں لگتا، یہ معصوم بچہ جو زندہ رہا یہ بڑا معجزہ ہے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا کچھ دن تو میرے چھاتیوں میں دودھ تھا، بچہ روتا تھا، میں تھوڑا تھوڑا دودھ پلا دیتی تھی اس کو، پھر آخر وقت ایسا آیا کہ میں خود کھانا کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی نہ کھانا، تو میرے اندر تو کھانا ختم ہو گیا، چھاتی میں ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا، بچہ میرے سینے پہ اوپر تھا، اوپر سے ملبہ تھا لیکن ملبہ تھوڑا اوپر تھا، نیچے آیا نہیں تھا وزن۔ تو کہا کہ اس کے وجہ سے میرا بچہ بھی زندہ تھا، لیکن دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچہ تڑپ تڑپ کے روتا تھا، مجھ سے اس کا رونا برداشت نہ ہوا، میں نے اپنے دانتوں سے اپنی انگلیوں کو کاٹا، اس میں سے خون نکلتا تھا، بچہ جب زیادہ روتا تھا میں خون کے قطرے بچے کے منہ میں ڈالتی تھی، میرا بچہ ایسے ہی خون پی پی کے زندہ رہا۔ یہ ایک ماں نہیں ہے، یہ چائنا میں رہنے والی ماں نہیں ہے، یہ پاکستان میں بھی ایسے مائیں رہتی ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی ایسی مائیں رہتی ہے جو ہمارے لیے تڑپتی ہے، جن کی ہر دھڑک پہ ہم ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا، لیکن ہم ان ماؤں کو وہ مقام وہ مرتبہ نہ دے سکے جو ان کا حق بنتا تھا۔ بیوی آتے ہی ماں بھول گئی، بیوی آئی تو ماں بھول گئی۔ وہ ایک طالب علم تھا، وہ کتاب پڑھتا تھا، اس کتاب کا نام ہے مسائل فقہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مختصر القدوری، قدوری اس کا نام ہے کتاب کا، اس کے اندر سارے نماز کے، روزے کے، حج کے یہ مسائل ہے، یہ ہمارے دینی مدارس پہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو فرمایا وہ طالب علم ہر وقت کتاب لے کے ہر وقت کتاب کو ہی دیکھتا رہتا تھا، اسی کو پڑھتا تھا، استاد بھی بڑا رش کرتے تھے کہ واہ کتنا اچھا طالب، ہر وقت کتاب کے ساتھ ہی چمٹا رہتا ہے، بس جب دیکھو قدوری اٹھائیے، جب دیکھو اس نے قدوری اٹھائیے۔ اس کی شادی ہو گئی، جب اس کی شادی ہوئی تو اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا نوری، وہ پھر وہ کتاب کا وہ شوق، وہ جذبہ، وہ کتاب کو وقت دینا وہ ختم، پھر تو سارا دن بیوی کے ساتھ گپ شپ وہ۔ تو کسی نے کہا کہ پہلے تو آپ ہر وقت قدوری دیکھتے رہتے تھے، اب کیا ہو گیا، اب تو کتاب ہی بھول گئے؟ تو کسی نے کہا جدو آئی نوری تے گئی قدوری، جب وہ نوری آ گئی تو قدوری گئی، جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں باپ چلے جاتے ہیں۔ نہ ایسا نہ کرنا، بیوی کا اپنا حق ہے، یہ بھی نہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم کرو، نہ، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ بھی نہیں کہ بیوی کی محبت میں ماں باپ کو رگڑے لگاؤ، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے۔ وہ لاشعوری والا زمانہ بھول گئے ہو آپ، وہ 9 ماہ جو لے کے تمہیں پھرتی رہی وہ بھول گئے ہو، وہ پھر جب دنیا میں آئے اور تمہارا پیشاب پیخانہ وہ کون صاف کرتی تھی؟ تمہارے ہر تکلیف کو، تمہارے تکلیف آنے سے پہلے کون دور کرتی تھی؟ وہ وقت بھول گئے ہو؟ اتنے جلدی احسان فراموش نہ بن جانا۔ کبھی ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے تڑپے ہوں گے، کبھی ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے روئے ہوں گے، کبھی ہماری تکلیف پر ان کو بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی، کاش وہ وقت ہم یاد کریں، تو پھر تو ہم اپنے ماں باپ کے قدم بھی چوم لے، ان کے پاؤں دھو کر پی لے تو یہ بھی کم خدمت ہے ان کی۔ ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول کا جو مقام ہوتا ہے، ساری دنیا کے قطب ابدال کو جمع کیا جائے، ساری دنیا کے جو بڑے بڑے ولی ہیں، قطب ابدال قلندر غوث، ان کو جمع کیا جائے، ایک صحابی ادنا صحابی کے
پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوئے، اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے، جس نے ایک دفعہ ایمان کے حالت میں سرکار دو علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کر لی، اس کا مقام اور مرتبہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ سوچوں میں بھی نہیں آ سکتا۔ صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا آخری لمحہ ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھ، اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، پریشان ہو گئے، صحابی رسول ہے اور کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے۔ بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آپ کا صحابی آخری وقت ہے، موت کے کشمکش میں ہے، کلمہ اس کو پڑھا رہے اور کلمہ اس زبان سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ پریشان ہو کے فوراً اٹھے، صحابہ کو ساتھ لیا، حضرت بلال ساتھ ہے، اور سیدھا اس صحابی کے گھر میں جاتے ہیں۔ علقمہ کے گھر جب پہنچے تو علقمہ یوں پڑا ہوا ہے اور موت کے کشمکش میں ہے، تو آپ نے جب چہرے کو دیکھا آپ فوراً جان گئے۔ فرمایا اس کے والدین ہے؟ کہا جی والد نہیں ہے، والدہ زندہ ہے۔ کہا والدہ کو بلاؤ، والدہ کو بلایا گیا۔ کہا تیرا بچہ کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ بڑا تہجد گزار تھا، بڑا روزے رکھنے والا تھا، بڑا صدقہ خیرات کرنے والا تھا، بہت نیکیاں کرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں تیرے ساتھ کیسے تھا، تیرے ساتھ اس کے معاملات کیسے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی بیوی پر مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دے دیتا تھا، میرا دل بڑا دکھایا اس بچے نے۔ باقی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں تھی اس کی، نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، تہجد گزار بھی تھا، پر میرا دل دکھاتا تھا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دے تو اس کے زبان پہ کلمہ جاری ہوگا۔ تو ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کر سکتی، میرا دل اتنا دکھایا ہے، اتنا تڑپایا ہے کہ میں نہیں معاف کر سکتی۔ آپ نے فرمایا پھر ایسے کر بلال جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ کیا کرو گے؟ کہا لکڑیاں جمع کر کے اس کو آگ لگائیں گے، تیرے بچے کو پھر تیرے آنکھوں کے سامنے اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیں گے، تو اپنے آنکھوں سے اپنے بچے کو جلتا ہوا دیکھنا۔ کہا نانا یا رسول اللہ یہ منظر تو مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، آخر میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے سامنے ایسے جلے گا میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ نانا یا رسول اللہ یہ نہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہیں کروں گا، جیسے یہ مرے گا ایسی آگ میں داخل ہو جائے گا، تو چلو میں تمہیں دکھائی دیتی ہوں وہ منظر میں تمہیں دکھا دیتا ہوں تمہارے آنکھوں کے سامنے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا، ماں کی زبان سے جو نکلا میں نے معاف کر دیا۔ ادھر علقمہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول۔ اللہ نے دکھا دیا کہ ماں باپ کا جو حق ہے، اللہ نے قرآن میں اتنی مقدس عظیم کتاب، اس کے اندر ماں باپ کو ایک الگ پروٹوکول دے دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ نے توحید کو رکھا، اور توحید کے فوراً بعد اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق لے کر آگے۔ پہلے اللہ نے اپنا حق بیان کیا، اپنے حق کے بعد فوراً ماں باپ کا حق۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، جب ان دونوں میں کوئی بوڑھا ہو جائے ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اس کا معنی سمجھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بازو ان کے لیے پھیلا دو۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک اللہ والے کہنے لگے ہم شکار کیا کرتے تھے، بٹیر کا شکار کرتے تھے، کہ جب ہم گولی چلاتے تھے، جیسے وہ گولی وہ جا کے وہ بٹیر پہ لگتی تھی نا، تو بٹیر یوں گرتا تھا اور دونوں پر اس کے یوں ہو کرتے کرتے یوں نیچے ہو جاتے تھے، یوں زمین پہ بے حس ہو کے گر جاتا تھا۔ وہ اب یہ پیغام دے رہا ہوتا تھا کہ میری بس ہو گئی، میں اب لاچار ہوں، مجبور ہوں، تو مجھے پکڑ کے چاہے ذبح کر، چاہے جو مرضی کر، اب میری بس ہو گئی، میں نے اپنے بازو تیرے سامنے پھیلا دیے۔ فرمایا ماں باپ کے سامنے ایسے بن جاؤ، ماں باپ کے سامنے ایسے بن جاؤ۔ پھر دیکھنا جنہوں نے ماں باپ کی دعائیں لی ہے، جنہوں نے ماں باپ کی دعائیں لی ہے، آج ان کے مقدر وہ ایسے ہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو
ماں باپ کی بد دعا لے کر کتنے عاملوں کے پیچھے چکر لگا رہے، ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ اور کتنے اللہ والے فرماتے ہیں جب ہم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب ہم روحانی نظر سے دیکھتے ہیں تو پیچھے کسی کی بد دعائیں تعاقب کر رہی ہوتی، اور بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پیچھے والدین کی بد دعائیں تعاقب کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میرے چاچا نے جادو کروا دیا، میرے فلاں نے جادو کروا دیا، میرے فلاں نے کروا دیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ میرے رشتہ دار مجھ پہ جادو کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، 99% یہ جھوٹ ہے، یاد رکھو۔ 1% سچ ہو سکتا ہے، لیکن 99% یہ جھوٹ ہے کہ میرے رشتہ دار، میرا چاچا، میرا فلاں وہ مجھ پہ جادو کر رہے ہیں۔ کاش کبھی اپنے گریوان میں جا کر دیکھ لیتے، کہیں میں خود تو جادوگر نہیں ہوں، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، اس کی بد دعائیں تو میرا تعاقب نہیں کر رہی، میں نے کہیں ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا، وہ بد دعائیں تو میرا تعاقب نہیں کر رہی۔ سب کچھ جادو نہ سمجھا کرو، کچھ اپنے بھی غلطیاں ہوتی ہے جو انسان کی زندگی میں جادو بن کے اس کو ڈستی ہے۔ تو والدین کو اللہ نے بہت بڑا حق دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا ایک بستی کے اندر میں گیا تو اس بستی کے اندر فرمایا کہ جب عصر اور مغرب کا وقت ہوتا تھا تو ایک قبر سے گدھے کی آواز آتی تھی، سب سے بری آواز۔ قرآن کہتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ فرمایا قبر سے گدھے کی آواز کی طرح آواز آتی تھی۔ میں نے وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ فرمایا شیخ یہ تو روزانہ اس ٹائم پہ یہ آواز اس قبر سے آتی ہے۔ کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ ایک نوجوان کی قبر ہے، یہ ایک نوجوان کی قبر ہے۔ کہا اچھا کیا اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہ نوجوان آوارہ تھا، عیاشیاں کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ سارا دن گھومنا پھرنا یہ وہ، رات لیٹ جب گھر پہنچتا تھا ماں اس کو کہتی تھی بیٹا یہ تو کیسی زندگی گزار رہا ہے، کن لوگوں کے ہاتھ تو چڑھ گیا، ایسی زندگی نہ گزار، کچھ سمجھ لے، کچھ کر لے۔ تو یہ ماں کو آگے سے کہتا تھا اے چپ کر، گدھے کی طرح آواز نہ نکال۔ ہائے، ماں کے موٹے موٹے آنسو گرتے تھے اور یہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح آوازیں نکال رہی ہے تو؟ فرمایا بس ماں کی وہ بد دعا اس پہ لگی، جوانی میں یہ مر گیا، جوانی میں مر گیا۔ اب اللہ نے یہ دکھا دیا ساری مخلوق کو کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن والدین کے نافرمان کو معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے عبرت کے طور پہ روزانہ دکھایا کہ اس کے قبر سے گدھے کی آواز کی طرح آواز آ رہی ہے۔ جو اپنی ماں کو کہتا تھا گدھے کی آواز نہ نکال، آج اس کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا اس کی آواز کو سن رہی ہے اور اس کے قبر سے آواز آ رہی ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ ہمارا ایک دوست ہے، ان پڑھ ذمہ دار بندہ ہے، وہ کہتا ہے میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی، میں نے جو کام اللہ سے کروانا میں منٹوں میں کروا لیتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں روزانہ اپنے والدین کے پاؤں دباتا ہوں، پھر میں پاؤں دبا کے پھر میں ان پاؤں کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں مولا تجھے ان قدموں کا واسطہ جن کے نیچے تو نے جنت رکھی ہے، میرا فلاں مسئلہ حل کر دے۔ کہ میرا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے، میرا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے والدین کو بہت بڑا حق دیا ہے۔ ایک دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ جس طرح ماں کا حق زیادہ ہے، باپ کو بھی اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأزع ذلك الباب او احفظ۔ فرمایا باپ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے۔ باپ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں ایک بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے خواہ ان کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی کر کے اس دروازے کو ضائع کر دے یا اس کے فرمانبرداری کر کے باپ کو راضی کر کے اس دروازے کی حفاظت کر۔ باپ کو اگر ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے تو باپ کو جنت کا بہترین دروازہ قرار دیا ہے، باپ کو جنت کا بہترین دروازہ قرار دیا ہے۔ اور فرمایا فَإِن شِئْتَ فَأَزِعْ، اگر تمہارا دل چاہے تو اس کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کر۔ حفاظت کیسی ہوگی کہ باپ کی رضا میں، جیسے فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، تو باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔
یہ حدیث شریف آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی سے باپ والد خوش ہے تو سمجھو اللہ بھی اس سے خوش ہے، اگر کسی سے والد ناراض ہے تو سمجھو اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔